بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے تاکہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کریں۔ ایک رات میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ لڑکی یہ سن کر بولی، امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ اس کی ماں بولی، بیٹی ہمارے خلیفہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ لڑکی نے کہا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے یہ سن کر کہا، بیٹی اب تو تمہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے یہ سن کر کہا، خدا عز و جل کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اس وقت اگرچہ مجھے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے لیکن میرا رب عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن لی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے اسلم رضی اللہ عنہ اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ساری رات اسی طرح گلیوں میں دورہ کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے اسلم رضی اللہ عنہ اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کہ یہاں کون کون رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا کنواری۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس گھر کی طرف گیا اور اس گھر کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی ہے اور اس کی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ معلوم حاصل کرنے کے بعد میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں ساری تفصیل بتائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے تمام صاحبزادوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب سب آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہم نے عرض کی، ہم تو شادی شدہ ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، ابا جان میں غیر شادی شدہ ہوں، میری شادی کروا دیجیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا جو اس نے بخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی اور پھر ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ولادت باشارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روز نئے نئے واقعات پاتے رہیں۔ آپ کا میزبان الحق مولانا دلشاد رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔